بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ نماز کی حالت میں سر کی اور نگاہ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، ان کا محل کیا ہے، ان کو کہاں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، دلائل کی روح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھائی گئی، سمجھائی گئی، سکھائی گئی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ سلف صالحین نے اس کو، ان مسائل کو ڈسکس کیا ہے، حتیٰ کہ آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نماز کے بارے میں۔ تو سر اور نگاہ کے حوالے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو آپ نے راسہ، اپنے سر مبارک کو یوں جھکا لیتے تھے۔ تو سر کو جھکا لینا چاہیے، سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، ایک بات۔ البتہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو سر کمر کی سیدھ میں بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سر کو بہت زیادہ نہ جھکاتے تھے نہ اٹھاتے تھے۔ سجدے کی حالت میں سر پیشانی کے ساتھ زمین پر لگے گا، اور 7 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی ہے جس کو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ ناک اور پیشانی۔ اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو سر اسی طرح جیسے قیام میں جھکا ہوا تھا ویسے ہی جھکا رہے گا۔ اب رہ گئی نگاہ، تو نگاہ کے لیے یہ ہے کہ نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہ مبارک جہاں آپ سجدہ کرتے وہاں رہتی، وہاں سے آپ کی نگاہ تجاوز نہ کرتی۔ تو آپ نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھیں، آگے پیچھے انسانی بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہے، مگر مشروع طریقہ یہی ہے، مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس کو جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں رکھیں، کسی بھی حالت میں ہو۔ البتہ تحیات کے حوالے سے الگ سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ تو قیام میں، سجدے میں اور رکوع میں آپ نے نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے، یہ اس کا متعین محل ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اتحیات میں بیٹھ گئے تو آپ نے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اپنی نگاہ کو انگلی کے ساتھ باندھ دیا، انگلی حرکت میں ہے اور نگاہ انگلی پہ ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 محل نگاہ کے وارد ہوتے ہیں احادیث کی روشنی میں، لہذا اسی پر اتفاق کرنا چاہیے۔ سر قیام کی حالت میں جھکا ہونا چاہیے، اتحیات کی حالت میں جھکا ہونا چاہیے، سجدے کی حالت میں زمین پر ہونا چاہیے، اور رکوع کی حالت میں کمر کی سیدھ میں بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، سجدے میں بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، اتحیات میں انگلی پر ہونی چاہیے۔ اور قیام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نگاہوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں وہ باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہوں کو روک لیا جائے، اچک لی جائے، یہ ایک وعید ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں متعین کرتی ہیں سر اور نگاہ کا محل، جو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔